بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والسلام على عباده الذين اصطفى. سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 72 اور اس کے بعد آیت شریفہ 72 کے حوالے سے رب ذوالجلال کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کا آغاز ہوا. کچھ گزارشات توفیق رب العالمین سے عرض کرنے کی معمولی سی کوشش ہوئی. آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ لے کے آیا. انہوں نے کہا یعنی فرعون کے سابقہ جادوگر فرعون کی شدید ترین دھمکی جو وہ دے سکتا تھا. سننے کے بعد انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم تجھے ترجیح دیں گے اس پر جو ہمارے پاس واضح دلائل سے آیا اور ان پر وہ ذات انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا. سو تو نے جو کرنا ہے کر گزری ہے. یقیناً تو اس زندگی کو ختم کر سکتا ہے، اس زندگی کا کام تمام کر سکتا ہے. اگلی آیت شریفہ اس کا بھی ترجمہ ساتھ سماعت فرمائیے. یقیناً ہم ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور اس چیز کو جو تو نے ہمیں اس پر جادو سے مجبور کیا. اور اللہ تعالی شاندار ہیں اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں. کیا کچھ ہے اس 2 آیات کریمہ میں جو بات اللہ کی توفیق سے عقیدے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، اگر میں آپ اور امت ان 2 آیات کو کما حق ہو توفیق رب العالمین سے سمجھ لے، دل میں اتار دے، زندگی کے نقشے ختم ہو جائیں، جہنم کی راہ چھوٹ کے ہم سب جنت کی راہ پہ آ جائیں. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ کرے کہ ہم ناکارے سارے کے سارے ہمارے کنبے، بہن بھائی، ان کے کنبے اور پوری امت ان میں شامل ہو جائے. ان کا تھوڑا ہونا نہ رہے، بہت ہو جائیں. جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں کہ دنیا مقابلہ ہے، کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے، یہ بات اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے ہو چکی ہے. غالباً نمبر 2 پہ تھے کہ ایمان اگر سچا ہو، ایک وہ ایمان ہے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہی سچا ہو جائے. زبان تک ہے
اللہ کرے حلقوں سے نیچے دل میں اور دل سے سارے جسم پر چھا جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کے نقشے بدل جائے۔ اب دیکھ لیجئے کتنی دیر ہوئی ہے ان کو مسلمان ہوئے؟ 50 سال، 5 سال، 1 سال، 1 دن ابھی ہوئے ہیں۔ ابھی وہ اجتماع ختم نہیں ہوا۔ وہی اللہ اکبر، میں کیا کہوں، گھنٹے مجھے تو نہیں پتا، گھنٹے نظر نہیں آتے، منٹ ہوں گے، یا آپ جو سمجھتے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی وقت تھا۔ یا اللہ ہمیں پڑھ رہے ہیں کچھ دے دیجیے، اوپر سے گزر رہے ہیں یا نیچے سے گزر رہے ہیں۔ عطر کا کنواں ہے اور ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے ہوئے گندے کے گندے گزر جائیں، اچھی بات ہے۔ سونے کا ڈھیر ہو اور ہم کو یہ اکٹھے کرتے کرتے چہرہ ہاتھ کپڑے سیاہ کرتے کرتے گزر جائیں، کیا ہے ہم؟ انسان ہے یا کیا ہے؟ ایمان اگر دل میں اتر جائے، برائی سے بچنا اتنا آسان ہو جائے کہ جتنا ندی میں چلتا ہوا صاف شفاف پانی، بلکہ اس سے بھی۔ اور جب تک ایمان اندر نہ آئے، بات بات پہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب ایمان نے جو کچھ دکھایا اس میں سے فرعون با اختیار تھا یا بے اختیار دنیاوی طور پر؟ ڈکٹیٹر جو کہتے ہیں اس کی صحیح تصویر تھی کہ نہ تھی؟ وہاں کوئی ہائی کورٹ، چلو کچھ بنے نہ بنے، رٹ دے کے آدمی اپنا غبار تو نکالتا ہے۔ کوئی سپریم کورٹ، کوئی سٹرائک، کوئی بھوک ہڑتال، کوئی فارن سے رابطے، کوئی دشمنوں سے مل کے سازش، جس کے روبرو لوگوں نے شیر خوار بچے ذبح کروا کے کچھ نہ کیا، وہ اور کسی کے لیے کیا کر سکتے، اور کوئی اپنے لیے کیا کر سکتا؟ اللہ جانے انسانی تاریخ میں اتنا ظلم کہاں ہوا ہے، میری معلومات ہی تھوڑی ہے۔ اور ظلم کے باوجود اس کا رد عمل کہاں ہوا ہے؟ میں نے تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ جو کیا رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے کیا، قوم میں کوئی سکت نہ تھی، اس کا حکم ہے اور براہ راست ہے، کان سن رہے ہیں، آنکھیں اس بدبخت کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ بدبخت جب یہ بک رہا تھا تو اس کا چہرہ خوشگوار ہوگا، دل میں اطمینان اور سکون دینے والا ہوگا۔ یہ کیسا خونخوار چہرہ ہوگا۔ وحشی چھوٹا لفظ، دہشت گرد لفظ یہ اس کو نہیں بیان کرتا، نیا لفظ چاہیے، میرے پاس سے نہیں۔ اس کے سامنے جن آنکھوں نے دیکھا، جن کانوں نے سنا، انہی کے منہ کے ساتھ اس کے سامنے اسی مجلس میں اور برسر عام کیا جواب ہے؟ جواب وہ ہے کہ جو وہ اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر سکتا تھا اسی کو شروع کیا۔ اللہ عقل بھی جب ایمان ہو تو کیسی دیتے ہیں، دلیل کی قوت بھی کیسی عطا کرتے ہیں،
اعصاب میں مضبوطی، دلیل میں قوت اور زبان میں قوت بیان کیسی عطا کرتے؟ فرعون سب سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ قتل کو، اس سے کچھ کر سکتا تھا زیادہ، اور اسی کی اس نے دھمکی دی، اور بڑے وحشیانہ طریقے سے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا اور سوئی پہ، اور ہم سن چکے کہ سوئی پر لٹکانے اور پھانسی میں کتنا فرق ہے، انتہا تھی، اور یقین ہے اگر اس کے ہاتھ میں اس سے کچھ آگے بھی ہوتا تو اس نے کوئی چیز ریزرو میں رکھنی تھی، اور ان کا جواب کہ فقد ما انت قاص، جو کرنا ہے سو کر لے، اور ساتھ ہی اس کو جوش دلوایا، اس کی انانیت پر ہتھوڑا مارا کہ تیرا اختیار ہے کیا؟ جس کو تو بڑی چیز سمجھتا ہے، ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا آخرش، کیا ہے تو یہ زندگی ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بغیر قوی ایمان کے یہ بول بولا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو کانٹا چبھوانا اس سے پہلے ڈگمگا جاتے ہیں۔ چند روپیوں کا معاملہ ہو، اللہ بچائے، جھوٹ، دغا بازی، جھوٹی گواہیاں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مال کے لیے معمولی نقصان جس کی دھمکی ہے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے وہ الگ بات، اس کے خوف سے ایمان کا نام لینا کہتے ہیں یہ حکمت کے خلاف، مصلحت کے خلاف، یہ نہیں کر سکتے ہم ہیں کسی کام کے۔ تو کس طرح انہوں نے یہ جاننا، پہچاننا، اس کا اظہار کیا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ ہے تیرے اختیارات کی انتہا، کہ تو یہ زندگی ختم کر دے گا۔ اور ہمارا جواب کیا ہے؟ فقد ما انت قاص، جو کرنا ہے سو کر لے۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو زندگی تئی پہ رکھ کے لایا، جو تئی میں ہے اس کو پھینکیں گے، جو دل میں ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دل میں کیا ہے اور تئی میں اور ہتھیلی میں کیا ہے؟ اور ہم نے جان اور جان کے یہ چیزیں کہاں رکھی ہیں؟ اور ایمان، ماشاءاللہ نماز کا وقت تو سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں نماز۔ اگر ایمان اندر ہوگا تو کام کو جوتی کے نیچے پھینکیں گے، اگر ایمان باہر ہوگا ہتھیلی پر اور دنیا اندر ہوگی تو وہی ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بڑی مجبوری ہے، رشتہ داری ہے، بچیوں کی شادی ہم نے بھی کرنی ہے، وہاں جو بھی ہو جانا ہی جانا ہے۔ کیا ہوتا ہے میں اس کو کیوں بیان کروں، وہاں جانے کی ہے بات، شرافت اجازت دیتی ہے۔ جوان بچیوں کو بنا سوار کے جس طرح بیڈ روم میں جا رہی ہیں دلہن بن کے، اخلاق، حیا، کون سی چیز اجازت دیتی؟ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں کہ جینا ہے تو یہ فنکشن ضروری ہے، چھوڑو ان کو کیا پتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ سارے بغیر شادی کے چل رہے ہیں، نہ ان کی شادی ہوئی ہے نہ ان کے بچوں کی کبھی ہوگی۔ شیطانی بات ہے، کھیل شیطانی، اور مرگ ہو تو اس کا بھی کوئی حال اچھا نہیں۔ ایک اور بات،
وقت ضرورت پر عام طور پر اپنے ایمان کا ذکر کرنا اچھا نہیں، لیکن جب ضرورت ہو ایمان اور اپنی خوبیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا آمنا بربنا، اپنے ایمان کا علل اعلان ذکر کیا کہ نہیں؟ عام طور پہ میں آپ اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹیں، بری بات ہے، بری بات ہے، لیکن یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے سورہ یوسف 13ویں پارے کا آغاز ہی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آیت شریفہ 55۔ قال، انہوں نے کہا یعنی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، یعنی وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ انی، بے شک میں، حفیظ، بہت حفاظت کرنے والا، علیم، بہت علم والا۔ اب اپنے آپ کو یہ کہنا ٹھیک ہے؟ کیوں بیٹا؟ نہیں ٹھیک، لیکن اس وقت کہنا ضروری تھا۔ ایک پردیسی ہے، نہ اس کے اوپر کا پتہ ہے، نہ دائیں کا نہ بائیں کا، بڑی شان والا ہے ان کا اوپر، ایسی شان والا ہے کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو کیا پتا ہے کہاں سے آئے ہیں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو اگر یہ تعارف نہ کرتے، تعارف نہ کرواتے تو اس کو کیا خبر تھی؟ تعارف کروایا، انی حفیظ علیم، یقیناً میں نہایت حفاظت کرنے والا، خوب جاننے والا۔ آئیے سبق کی طرف۔ تو بوقت ضرورت اپنے بارے میں بغیر مبالغہ کے، بغیر جھوٹ کے صورتحال کو واضح کرنا جائز نہیں، بلکہ بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات جو قربانی دینی ہے اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب ضرورت ہو تو بولنا چاہیے۔ اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ تھوک مان تقال، تو اس کے بین السطور یہ نہیں کہ زندگی کے تیرے ختم کرنے کی وجہ سے، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوانے کی وجہ سے، سوئی پر لٹکائے جانے کی وجہ سے ہمیں کیا پرواہ، ہم اس سب کو برداشت کریں گے۔ بوقت لفظ یاد رکھیے، اللہ کرے کہ ٹھیک اور برموقع ہو، ٹھیک اور برموقع ہو، بوقت ضرورت جو اچھے عزائم ہو ان کے کرنے کا اظہار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہی اور سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، مجلس کو مبارک بنائے، اور اپنی رحمت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔